ایم بولتے کیا بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو شہر کا مالک ہوتا ہے اس کو ڈی ایم بھی بولتے ہیں. واللہ یہ پوزیشن ہے اس مسجد کی، میری نہیں، اس مسجد کی یہ پوزیشن ہے کہ میں کبھی ان کے پاس کلکٹر صاحب کے یہاں گیا اور وہ کبھی بھی منہ لے کر بیٹھا رہا ہو، ایسا نہیں ہوا. میں چائے پی رہا ہوں اور ہمارے کلکٹر صاحب مجھے برفی کھلا رہے. آئی جی شنکر سرولیا جی، وہ اتنے اچھے میرے گہرے دوست، وہ کوئی بھی میٹنگ ہوتی تھی جو بولتے تھے کہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ 4 ضلعوں کی پولیس کا میں ذمہ دار ہوں. میری طبیعت چاہتی ہے انسانیت کی بات سنانے کے لیے پورے ضلع کی پولیس والوں کو جمع کر کے آپ کے بھاشن سنوایا کروں تاکہ انسانیت پیدا ہو جائے. بہرحال اس مسجد کا بڑا اونچا مقام ہے. اللہ کے فضل سے میں وہاں کا امام رہا. بڑھاپے کے ناطے سے میں نے امامت کو چھوڑ دیا. بوڑھے آدمیوں کو تو کوئی کاٹتا بھی نہیں ہے نا بھائی. آپ لوگوں کے بیچ میں شیر پنجاب والے لمبے تگڑے جوان لڑکے ہیں ماشاءاللہ، تو سارے لوگوں کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں اور بوڑھے آدمی کی کوئی بیت پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں. ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تھا تو چاند وہ حالے نہ رہے. بات ادھر ادھر کی چل گئی. اللہ کی حمد کے لیے تھوڑا سا وقت لیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ سب درود پڑھ لیں گے بھائی. اب بات شروع ہوگی. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر النبيين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ صلى الله عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وسندنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. برادران اسلام، اللہ رب عظیم کا احسان، فضل، عطا اور بخشش. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب عظیم نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا، اسلام کو مکمل کر دیا. اب اسلام کے اندر کسی بھی انداز کی کوئی بات کرے گا وہ اسلام کا منکر بن جائے گا، وہ اسلام کا منکر بن جائے گا. ہمیں پوری رسالت، پوری صداقت قرآن عظیم نے فیصلہ کر کے دکھلا دیا. اب اس کے خلاف ہم جا نہیں سکتے. اگر جائیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے. اس لیے بھائی طے کرو کہ انشاءاللہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. کون؟ انشاءاللہ. ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کے اتباع کرنا. دیکھو اللہ کے 2
دو کام ہے دنیا میں، سنو غور سے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ساؤنڈ کو ذرا کمزور کر دیا جائے، بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے. ہنگامی باتوں سے بات نہیں بنتی. دل کے اندر خون تو گرم آ جائے گا لیکن بات نہیں بنے گی. بات بنے گی نرمی سے، آہستہ سے، سنجیدگی سے، بتانے سے، سلیقہ سے آئے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. اس لیے میں نے کہا پہلے آپ لوگوں کو سنانا ایک شعر، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں یوں کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. کیا بولا وہ؟ اللہ نے قرآن میں یوں بولا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ میں نے اللہ نے صاف فیصلہ کر دیا. یوں کہہ دیا اللہ نے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہو، مجھے اپنا بنانا چاہو، مجھ سے میل رکھنا چاہو، حشر کے میدان میں میرے سامنے سینہ تان کر چلے آنے والے بن جاؤ تو تم کو کرنا کیا پڑے گا؟ مور نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ بولو بھائی، نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہم سارے کے سارے یہاں جمع ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کے بیچ میں، آپ کے درمیان میں بڑی شخصیت تشریف لائیں گی، پھر ان کے کلام کو سنیں گے. میں آپ کو دو تین باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جن سے ہم اللہ کے بندے بن سکتے ہیں. دیکھو جی، اللہ کے دو کام ہیں، غور سے سننا بھائی. اللہ کے دو کام ہیں. ایک تو ہے اللہ کا کام. کیا ہے بولو بھائی؟ ایک ہے اللہ کا کام اور ایک ہے اللہ کا نام. ایک اللہ کا کام، ایک اللہ کا نام. اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام وہ ہے جس کام کو کرنے کے لیے 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ میں ہمدردی کرنا یہ اللہ کا کام ہے. غریب لوگوں کی بیٹیوں کی شادی کرا دینا یہ اللہ کا کام ہے. بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ اللہ کا کام ہے. بھیک مانگنے والے کو رب کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے، بھیک عطا کر دینا یہ اللہ کا کام ہے. اور ایک ہے بھائی اللہ کا نام. ایک کیا ہے بھائی؟ اللہ کا نام. اللہ کا نام وہ اسم ذات ہے، اس کا نام ہے اللہ. اللہ یوں کہہ رہا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام مبارک ہے، تیرا نام بابرکت والا ہے، تیرا نام ساری دنیا کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے. اس کا نام ہے اللہ. اس کا نام کیا ہے بولو؟ اللہ. اب آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں، دعوت و تبلیغ کا پہلا عمل یہ ہم جو داڑھی ٹوپی والے زیادہ جو نظر آ رہے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے نظر آ رہے ہیں. دعوت و تبلیغ کی برکت سے نظر آ رہے ہیں. لیکن دعوت و تبلیغ کے عمل کو زندہ کرنے والے یہ اہل دل علماء ہیں. یہ کون ہے بولو بھائی؟ اہل دل علماء. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. آپ پہلے مرید بنے، پھر پیر بنے، پھر دعوت کا کام کیا، پھر دعوت کا کام کیا. اور خدا کے سامنے کتنے روئے ہوں گے. اوہو، پورے عالم کی فضاؤں میں دعوت کا کام اللہ نے قائم کر دیا. دنیا کا شاید کہ کوئی کون ایسا بچ رہا ہو جہاں کوئی کلمہ گو ہو اور اس تک دعوت نہ پہنچے. یہ صحابہ نے کر کے دکھلایا. تو ایک تو دعوت کے کام کو کرنے کا، بلیغوا عنی ولو آیا، اچھی بات لوگوں تک پہنچانا. ظالم گالی دے رہا ہے، گالی دینے والے کو روک دے، یہ دعوت کا
کام ہو گیا اس کے ساتھ آپ نے احسان کر دیا، کسی مظلوم کے ساتھ دے دیا، یہ آپ نے بڑا کام کر دیا۔ اس لیے بھائیوں دعوت کے کام سے جڑے رہیں۔ ایک ہے اللہ کا نام، نبوت نہ ملنے سے جب آپ کو نبوت نہ ملی، ایسے آپ سب سے پہلے نبی بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، آپ کے نور کو اللہ نے سارے نبیوں سے پہلے پیدا کر دیا تھا، لیکن ظاہری اعتبار سے جب آپ کو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد میں ملی، 40 سال میں ملی۔ اب سنو، 40 سال کی عمر میں انسان کی عمر اس لائق بن جاتی ہے کہ وہ اچھے برے میں دیکھنے میں اللہ نے اس کی عقل کو اس میں استعمال کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ سب سے پہلی خانقاہ اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلوائی ہے، جہاں آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، جہاں آپ نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ وہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ غار حرا۔ بولو کون سی؟ غار حرا۔ اللہ کا نام لیا کرو گے بھائی کوئی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مسلمان بنانے کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ایمان کے اندر پاور پیدا کرنے کا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ کو لا الہ الا اللہ بھی ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ملا نا بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابوں کے اوپر مسلسل 13 سال تک اس کلمے کے اوپر محنت کری۔ کتنی بولو بھائی؟ 13 سال تک اس کلمے کے اوپر محنت بنی۔ جب محنت 13 سال کے بعد میں رنگ لائی تو پھر محنت کا رنگ کیسا چڑھا؟ نبی کا اشارہ ہو سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ مٹ جائے، نبی کے اشارے کے خلاف نہ ہو، پھر ایسا رنگ چڑھا۔ چڑھا نا بھائی؟ چڑھا نا ایسا رنگ؟ ہاں، یہ کلمہ والا یقین آپ کو اتارنے کے لیے، کلمے والے یقین کو زندہ کرنے کے لیے کلمے کے بول بولنے پڑیں گے، بولنے پڑیں گے نا بھائی؟ بغیر بولے کام نہیں ہوگا نا، انشاءاللہ بولو گے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتلا دیتا ہوں چھوٹی سی، پیری مریدی کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کا ہر آدمی کو نام لینا ضروری ہے۔ تو ہر جگہ موجود ہے، سب سے ملا سب سے جدا، انسان ہو یا چیونٹی سنتا ہے تو سب کی صدا۔ اب رات کی تنہائی میں رب کو حاضر ناظر سمجھ کر، یہ بائیں پسلی ہے، بائیں چونچی کے نیچے، یہاں 2 انگل کے نیچے دل ہے ہمارا، اس دل سے جب آپ ذکر کرو گے اللہ کا، ایسے دل سے لیں گے لا الہ الا اللہ۔ دل میں یہ سوچنا میرا رب ساری چیزوں کو، دنیا کو، دنیا کی تمام چیزوں کو، ساری خوشیوں کو میں مٹا کر ایک لائن میں لگا دے رہا ہوں، رب کریم تیری ذات اقدس کو میں دل میں بٹھا رہا ہوں، میرا رب تم میرے دل میں آ جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے انتظار میں بیٹھے